اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ آئینی حدود میں رہنا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے دوران مارچ میں آرمی چیف کو غیر معینہ مدت کے لیے ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ سپہ سالار غدار ہے تو ماضی قریب میں تعریفوں کے پل کیوں باندھے تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کے اندھیرے میں ملیں اور دن کی روشنی میں غدار کہیں۔ 100% جھوٹ پر مبنی بیانیہ بنایا گیا۔ غیر آئینی کام کرنے سے انکار پر میر جعفر، میر صادق، غدار، نیوٹرل اور جانور کہا گیا۔ صدر مملکت سے ملاقاتوں کا مقصد ملک میں استحکام لانا تھا۔ فوج کو لانگ مارچ یا احتجاج سے اختلاف نہیں، ملک کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی نیوز کانفرنس۔ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کینیا بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ کسی جماعت کے ساتھ انا نہیں۔ جھوٹ سے فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو سچ کا چپ رہنا نہیں بنتا۔ اپنے ادارے، جوانوں اور شہداء کا دفاع کرنے کے لیے سچ بولوں گا۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم۔ ارشد شریف کی موت سے جڑے حقائق کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جھوٹا بیانیہ بنا کر لوگوں کو گمراہ اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، انہیں مجبور کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کیا اور ارشد شریف کو باچا خان ایئرپورٹ تک مکمل پروٹوکول دیا۔ سلمان اقبال نے ہدایت کی کہ ارشد شریف کو جلد ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ ارشد شریف کو مسلسل یہ باور کرایا گیا کہ ملک واپس نہ آنا ورنہ مار دیا جائے گا۔ کس نے ارشد شریف کو دبئی سے کینیا جانے پر مجبور کیا؟ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ضروری ہیں۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی نیوز کانفرنس۔ سائفر پر سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ قوم اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ARY کے ذریعے فوج کے خلاف مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا گیا۔ آئین اداروں کی کردار کشی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر ہم غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی اپنے وقت پر ہوگی۔ حقائق کو توڑ موڑ کر پیش نہ کیا جائے۔ ملک درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار۔ عمران خان کا اصلی تعارف آج قوم سے کرایا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے عدلیہ اور فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جعل سازی سے سائفر کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی موت کی تحقیقات جلد ہونی چاہیے۔ ذمہ داروں کو سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ بادی النظر میں ارشد شریف کیس میں شواہد عمران خان اور سلمان اقبال کی طرف جاتے ہیں۔ کینیا میں فارم ہاؤس کس کا ہے، اس کی تصدیق جلد ہو جائے گی۔ عمران خان نفرت اور تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ اور سینئر صحافی ارشد شریف H11 قبرستان اسلام آباد میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، صحافتی برادری سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کی شرکت۔ السلام علیکم، نیوز ایٹ 6 شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رکھیے گا۔
تاریخ اس کو ماضی کے واقعات کا مطالعہ کہا جاتا ہے۔ ماضی کے واقعات خاص طور پر انسانی معاملات کا مطالعہ۔ ہماری جستجو ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کچھ نکات جوڑیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ دن یوم سیاہ کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ وہ بدقسمت دن جب جموں کشمیر کے بے بس اور لاچار لوگوں کے لیے مصائب، آلام، افسردگی، غم اور مایوسی لے کر آیا، جب توسیع پسند اور استعماری بھارت نے 3 جون 1947 کے تقسیم ہند ایکٹ کے اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کا غیر قانونی طور پر الحاق کر دیا۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ کچھ بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ ناظرین، دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ کشمیر کے لوگ اپنے مادر وطن پر غیر قانونی بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اور اپنی آزادی کی جو جدوجہد ہے اسے جاری رکھا جائے گا۔ بالکل ناظرین، کشمیری کسی بھی صورت اپنے حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے کچھ دیگر بات بھی کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر ہے جس پہ آگاہ بھی کریں گے اور اس پر کچھ بات بھی کریں گے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کی موت پر جھوٹا بیانیہ بنا کر لوگوں کو گمراہ اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ سائفر اور ارشد شریف کی موت سے جڑے حقائق کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ارشد شریف کو مجبور کیا گیا کہ ملک چھوڑ دیں۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہونے والی اس نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سائفر کی من گھڑت کہانی کا حقیقت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ قوم اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئین اداروں کی کردار کشی کی اجازت نہیں دیتا۔ لانگ مارچ جمہوری حق ہے، کسی کو بھی ملک میں عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے۔ آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر جوان شہید ہوئے، اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا۔ لہٰذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے مزید کہا کہ مارچ میں اس وقت کی حکومت نے آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ توسیع کی پیشکش کی، تاہم آرمی چیف نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ DGISI کا کہنا تھا کہ ملک کے مفاد کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے ادارے اور خود کو سیاست سے باہر کر لیں۔ ہم پر بہت دباؤ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آئینی کردار پر قائم رہے۔ آپ ہمارا محاسبہ کریں، تنقید کریں، لیکن الزام تراشی نہ کریں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ فوج نے سیاست سے دوری کا فیصلہ بحیثیت ادارہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو واحد خطرہ عدم استحکام سے ہے۔ احتجاج جمہوری حق ہے، تاہم اگر ضروری ہوا آئینی حدود میں رہ کر حکومت کی مدد کریں گے۔ DGISI کا صحافی ارشد شریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ارشد شریف کیس منطقی انجام تک پہنچنا از حد ضروری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے نیوز کانفرنس میں مزید کہا کہ میرے منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے پس منظر میں رہنا پڑتا ہے، لیکن جب میرے ادارے کو بلا جواز تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو خاموش نہیں رہ سکتا۔ جہاں ضرورت پڑی سچ عوام کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مٹی کی خاطر ہمارے بہت سے جوان شہید ہوئے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ادارے اور ملک و قوم کے لیے عوام کے سامنے آیا ہوں۔ مارچ میں میری ذات کے خلاف غلیظ مہم چلائی گئی، اگر میڈیا کے سامنے آنا ہوتا تو اس وقت آ جاتا۔
نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کی موت کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا اور لوگوں کو گمراہ اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف کی موت کا ہم سب کو دکھ ہے۔ صحافی ارشد شریف کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سائفر اور ارشد شریف کی موت سے جڑے حقائق کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ اس شفاق موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ارشد شریف کی وفات ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی صاف، شفاف، جانبدار تحقیقات بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے حکومت سے ہائیسٹ لیول انکوائری کمیشن کی استدعا کی ہے۔ اس کمیشن کو اگر بین الاقوامی ایکسپرٹس، فورینزک، آئی ٹی ایکسپرٹس، ایون انڈر دی امبریلا آف نمائندوں کی ماہرین کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ان تمام حالات و واقعات میں اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہٰذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ایک تھریٹ الرٹ کو سامنے لا کر ارشد شریف کو مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ دے۔ سلمان اقبال نے اپنے ایک پروڈیوسر کو ہدایت کی کہ جلد از جلد ارشد شریف کو ملک سے باہر بھیج دیں۔ سینئر عسکری قیادت نے نیوز کانفرنس میں مزید کہا کہ ارشد شریف کیس کی بین الاقوامی سطح پر صاف و شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تحقیقاتی کمیٹی سے آئی ایس آئی کے ممبر کو دانستہ نکالا گیا تاکہ شک و شبہات کا اندیشہ نہ رہے۔ تنقید ہر ایک کا حق ہے، اداروں کا دفاع حکومت وقت کرتی ہے، آئین اداروں کی کردار کشی اور ان کے خلاف بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی اپنے وقت پر ہوگی۔ انہوں نے دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم سیاہ منا رہی ہیں، ایسا کہا۔ پاکستانی قوم کل بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کیا کرتے رہے ہیں آج سب قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ جعل سازی سے سائفر کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ عمران خان کا اصلی تعارف آج قوم سے کرایا گیا ہے۔ عمران خان کا محور صرف اپنی ذات ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے عدلیہ اور فوج کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ ہر چیز کی قیمت لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے پہ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں، دوسرے لمحے جو ہے غدار کہہ رہے ہیں۔ وہ تمام اداروں کو اپنی ذات کا تابع بنانا چاہتا ہے، جس میں پارلیمنٹ بھی ہے اور عدلیہ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے۔ اس نے ایک نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ جو ہے اس کو اپنی سیاست کے لیے جو ہے استعمال کیا۔ شہداء کے خون کی جو سرخ لکیر ہے اس کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جاتی۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ سینئر صحافی ارشد شریف کی موت کی تحقیقات جلد ہونی چاہیے۔ ارشد شریف کے حوالے سے تھریٹ الرٹ خیبر پختونخوا حکومت نے جاری کیا۔ ان کی تحقیقات کو جتنی جلدی سامنے لایا جائے بہتر ہے، تاکہ یہ سیاسی جو فائدہ اٹھانے کے لیے جو سوداگر لگے ہوئے ہیں ان کو پریمپٹ کیا جائے۔ خود کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، تو بتائیں نا، اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اور پھر ارینج کس نے کیا آگے ان کا کینیا جانا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ عمران خان نے نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنا دیا۔ فوج نے ہمیشہ بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام عوامل کے پس پردہ ذمہ داروں کو سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی نیوز، اسلام آباد۔ عمران نیازی کا مکروہ چہرہ آج مزید کھل کر سامنے آ چکا ہے، یہ کہنا تھا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا۔ انہوں نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے قوم کے سامنے بڑا واضح پیغام رکھ دیا ہے۔ ارشد شریف کے قتل کے معاملے کے تمام تانے بانے 2 لوگوں تک جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کا نام عمران خان جبکہ دوسرے کا نام سلمان اقبال ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے صدف افضل سے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ عمران خان قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ عمران خان کا کام ہی فساد پھیلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کا ڈرامہ عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے رچایا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کے معاملے کے تمام تانے بانے 2 لوگوں تک جا رہے ہیں، جلد حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے۔ ارشد شریف شہید کی المناک، افسوسناک
जो मौत है, शहादत है, उस पर जो हक़ाइक़ जो है वो सामने आए, खुद इसने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जी उसे ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया। ये कह रहा था, अपना बयानिया बना रहा था कि जी उसे डराया गया, धमकाया गया, एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया गया। जारी किसने किया? KPK की गवर्नमेंट ने जारी किया। मैं दावे से कहता हूँ इस बात को हम थ्रू प्रॉपर इंक्वायरी जो है वो सामने ले आएंगे, क्योंकि ये मेरी ही मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। वो थ्रेट अलर्ट जो है वो फरमाइशी थ्रेट अलर्ट था। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को हर लॉन्ग मार्च से पहले लाशें चाहिए होती हैं। किसी भी कीमत पर लॉन्ग मार्च को रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आज DG ISPR और DG ISI ने कौम के सामने बड़ा वाज़ेह पैगाम रख दिया है। पूरी कौम को गवाह बनाया गया है कि हमारी मुसल्लह अफवाज, पाक फौज का अदारा जो इस मुल्क की सरहदों का मुहाफ़िज़ है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये फ़ैसला किया है कि वो अपना आइनी किरदार जो है वो अदा करेंगे। जिस बदबख्त का अदारों को आइनी हदूद फलांगने, आइनी हदूद में रहकर काम ना करने, सियासी मुदाखलत करने, अदम एतमाद की तहरीकों को नाकाम करने, गैर आइनी इक़दामात करने के लिए जो उभारता रहा है, अदारे ने एक बड़ा बेहतर फ़ैसला किया कि उन्होंने कौम के सामने खुद को पेश किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान के मनफी एजेंडे के साथ किसी भी मुल्क में कानून की बालादस्ती फरोग नहीं पा सकती। इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सारी सिचुएशन आपके सामने है, आप भी इन सब चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या कहेंगे सब सूरत हाल के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि ठीक है, सियासत तो अपनी जगह होती रहती है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब कोई इदारा आ जाए और इदारा की सोच जब सामने आ जाए, और देखें उनको DG ISI, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। पूरी दुनिया में जिस ISI का डंका बजता है, जिसके खौफ से जो है वो दुनिया कांपती है, जिसको अमेरिका का बताया जाता है कि अमेरिका इसकी वजह से शिकस्त खा गया अफगानिस्तान के अंदर और रूस जो है वो टुकड़े हो गया, तो आप उसके DG ISI को बिल्कुल जो है वो कहीं ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको बिल्कुल हल्का ले लें। और DG ISPR जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर हैं, दोनों ऑफिसर जो हैं वो बैठ के बात कर रहे हैं इस वजह से कि इदारा कभी भी कमज़ोर नहीं था। उनका इरादा ज़रूर कमज़ोर था। वो ये चाह रहे थे कि मामलात जो है वो अफ़ाम और तफ़हीम से जो है वो सेटल हो जाए, लेकिन जब मामलात इस नहज के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां बिल्कुल आप एक महाज आराई का, एक लड़ाई का, एक नफरत का जो है वो माहौल पैदा कर देते हैं, और एक ऐसे वक्त में जबकि बाइडन जो है वो न्यूक्लियर के हवाले से बता चुके हैं कि उनके अज़ाइम क्या हैं, तो पाकिस्तान में फिर ये एक ऐसी मदाखलत इस टाइम पे करना, और ख़ास तौर पे जब दौरा चीन जो है वो वज़ीर आज़म का बिल्कुल हो रहा है, और उसके लिए पहले भी ये देखा गया कि जब जब दौरा चीन होता है तब तब जो है वो या तो अपोजिशन की शक्ल में PTI जो है वो वहाँ उनको कहती है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कि आप बैकडोर से जो है वो पार्लियामेंट में आए। मुझे खुद चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि हमारे जो है वो प्रेसिडेंट हैं वो बैकडोर से क्यों आए, वो फ्रंट डोर से आएंगे। और आपने देखा कि फिर मामलात चीन के साथ जो है वो काफ़ी दूरी इख्तियार कर गए पिछली हुकूमत के अंदर। लेकिन अभी जो आज की कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए की गई कि कुछ लोगों को ये बता दिया जाए, वाजे कर दिया जाए, जो इदारे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, अरशद शरीफ साहब के हवाले से कीचड़ उछाल रहे हैं, जो उनके किरदार के ऊपर बात कर रहे हैं। कमाल तो यह है कि एक आदमी जो मुल्क में है वो आपका इंटेलिजेंस इदारा जो है वो उन्होंने सही कहा कि हमारी मर्जी के बगैर क्या ये जा सकते थे मुल्क छोड़ के, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ फिर इमरान खान साहब के हवाले से वो ये कह रहे हैं
کہ जनाब एक तरफ आप सिपह सालार के मुतल्लिक हर्जा सराई करते हैं, उनको गद्दार कहते हैं, उनको मीर सादिक मीर जाफर से न्यूट्रल कह के जो है वो बात करते हैं, एक उनको गाली बना के बात की जाती है, और दूसरी तरफ जो है आप उनसे मिलते हैं रात की तारीकी में छुप छुप के। अगर इतने ही आप पाकीज़ा दामन थे तो फिर आप खुल के क्यों नहीं मिले? याद होगा आपको माजी के अंदर भी जब 126 दिन का धरना हुआ तो एम्पायर की उंगली का इंतजार कौन कर रहा था? कौन था वो जो कह रहा था कि मुझे जो है वो जनरल राहील शरीफ साहब ने बुलाया है और ताहिरुल कादरी साहब भी उस टाइम पे साथ थे, तो फिर मैं वहां चला जाऊं या क्या करूं? याद होगा ये सारी बातें। तो ये मेरे ख्याल है कि सियासत जरूर की जाए, लेकिन रियासत के जो कॉस्ट के ऊपर जो है सियासत, वो बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये तो वाजे है, या आपको मियां नवाज शरीफ साहब की वो लॉन्ग मार्च भी याद होगा, लेकिन उसके बाद एक स्टेट ने फैसला किया था कि हम किसी भी ऐसे जो ग्रोह है या ऐसी कोई पार्टी है या ऐसा कोई जत्था है जो कि मजबूत अंदाज में जबरदस्ती धौंस धांधली के जरिए जो है वो आना चाहे तो उसको रोका जाएगा हर कीमत पे। और आज अफवाज पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े कह दिया कि हम जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सलमान साहब जो ARY के जो इस टाइम पे वहाँ बॉसेस में से हैं, उनको कहा गया कि आप जो है वो उनको बुलवाएं और इन्वेस्टिगेशन का जो है वो उनकी स्टार्ट की जाए। ये तो हुकूमत के लिए कहा गया, जाहिर है इसके लिए हुकूमत को अपना एक प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेगी इंशाल्लाह ताला। तो मकसद ये है कि अगर ARY ड्यूटी पे ही गए थे वर्ज करें तो पूरी दुनिया में ये तरीकाकार है। आप भी माशाल्लाह दोनों बड़े सहाफ़ी यहाँ बैठे हैं, आपको मालूम है कि जब आप किसी से इंटरव्यू करने जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने जाते हैं तो उसकी तरफ से आपको इदारा या जिससे भी आप कर रहे होते हैं उसका बाकायदा एक अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है। तो मैं ये यहाँ समझता हूँ कि वो क्या अथॉरिटी लेटर उनके इदारे ने किया। फिर एक और बात जिसके मेरे ख्याल में बहुत ही अहम है और काबिल गौर है कि आपने एक थ्रेट वार्निंग जो है वो KP हुकूमत ने जनरेट की और वहीं से वो उन्होंने बाहर भी ट्रैवल किया। अब जो थ्रेट वार्निंग जारी की, क्या वो बगैर IB के, बगैर ISI के, बगैर मिलिट्री इंटेलिजेंस के, दीगर इदारों के, FIA के, क्या वो थ्रेट वार्निंग जो है वो जारी हो सकती है? तो जो वजारत दाखिला होती है सूबाई या जो फेडरल होती है, बगैर इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स के ऊपर जो कि अथेंटिकेट की जाती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है और उसके बाद थ्रेट वार्निंग जनरेट होती है, तो वो थ्रेट वार्निंग अपने तौर पर वजारत दाखिला जो सूबाई वजारत दाखिला KP है उसने कैसे जारी कर दिया? तो ये वो तमाम अहम सवालात हैं मेरे ख्याल में जो जन्म लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब करने के लिए मेरे ख्याल में आज जो कुछ हुआ वो तमाम जो बयानिया PTI का था, जो इमरान खान साहब पिछले कितने अरसे से जो है वो मुस्तकिल बुने चले जा रहे थे एकतरफा तौर पर, और उनको जो है वो एक मेरे ख्याल में उनके ऊपर नरम हाथ था, आज वो बड़ा वाज़े हो गया। वो बिल्कुल वो भी वाज़ेह हो गया। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये फरमाइएगा, जैसा कि आपने भी तज़किरा किया इमरान खान के कुछ बयानिए के हवाले से, हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान बहुत सारे झूठे बयानिए बनाने की कोशिश की गई और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की भी कोशिश की गई। साइफर का मामला हमारे सामने है, बैरूनी साजिश का मामला हमारे सामने है, और इसके बाद फिर अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से भी सियासत करने की कोशिश की गई, और फिर जो लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा जा रहा है। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि आज की जो ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो मुल्क को जो असल खतरा है वो इन तमाम तर चीज़ों से भी ज़्यादा अदम इस्तेहकाम की वजह से है। तो क्या अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए भी ये एक पैगाम है कि हमें सियासी इस्तेहकाम की जानिब ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है? देखिए, सियासी इस्तेहकाम के बगैर तो आपका नहीं काम चलेगा ना। मैं नहीं कह रहा कि ये हुकूमत बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो पहले दिन आई थी आज उससे बेहतर हालात हैं। मईशत के हालात निस्बतन बेहतर हो रहे हैं और आप ग्रे लिस्ट से जो है वो अल्लाह का शुक्र है बाहर आए हैं। और दूसरी तरफ जो है कल 41,000 पॉइंट के ऊपर जो है बड़ी नेगेटिव हमारी जो है वो स्टॉक मार्केट रही, और उसकी वजह यही है कि मुल्क में जो है वो अदम इस्तेहकाम है सियासी और महाजराई की कैफियत है। मतलब अजीब बात है कि सूबे जो हैं वो मरकज के ऊपर जो है वो चढ़ाई करने आ रहे हैं और फिर बड़ा वाजे बताया जा रहा है कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और मुझे तो इनके अहदाफ भी पूछने हैं। पहली बात है कि अरशद शरीफ साहब की जो एक बहुत ही मेरे ख्याल में बहीमाना उनका जो है वो कत्ल हुआ, बड़ा अफसोसनाक है कि
کبھی تاریخ میں یہ نوبت نہیں آئی کہ ادارے کے ایک اہم عہدے پر تعینات سینئر ترین افسر کو یہ ضرورت پیش آئی ہو کہ وہ پریس کانفرنس کر کے جو بہتان تراشی کی جا رہی ہے، ادارے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کیمپینز ادارے کے خلاف، سپاہ سالار کے خلاف چلائی جا رہی ہیں، اس کا جواب خود دیں۔ اور یہ نوبت اس لیے آئی کہ پچھلے کئی ماہ سے عمران احمد نیازی صاحب نے صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اقتدار کی ہوس میں تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور کسی قسم کا جو ہوتا ہے کوئی دید لحاظ، کوئی ادارے کی آپ پرواہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ادارے کی ایک عزت ہے، فوج کا ادارہ قربانیاں دے رہا ہے، اور اس پاک دھرتی کی حفاظت میں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اور اندر سے جو خطرات لاحق ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس میں بھی وہ قربانیاں دے کر ہمیں سیکیور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں، اور اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ آج تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کی نوبت کیوں آئی، اور یہ کہا کہ یہ غیر ضروری تھی۔ آپ گالیاں دیں، آپ ادارے کے خلاف کیمپین چلائیں، میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، جانور کہیں، اور ادارہ کوئی بات نہ کرے۔ آپ کی جو جی میں آئے، جب جی میں آئے، آپ بالکل اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی اس کا جواب بھی نہ دے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس کا جواب دیا گیا ہے، اور آپ نے کہا کہ بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے تسلیم کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب کے بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے مانا کہ ہم بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا بند کمروں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہم نے کون سا غیر آئینی مطالبہ کر دیا ہے؟ ہم نے تو الیکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو غیر آئینی مطالبہ آپ نے بند کمرے میں کیا ہے، وہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے، اور اس کے بدلے آپ نے سپاہ سالار کو کہا کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن لے لیں۔ کیا یہ آئینی مطالبہ تھا؟ یعنی بند کمرے میں جاتے ہیں تو ترلا منت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو میر جعفر اور میر صادق کی گردان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، میر جعفر میر صادق کا راگ لاپتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کہا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام نہ ہو۔ تو یہ کیا سیاسی عدم استحکام بچانے کا طریقہ تھا کہ آپ ہمیں تحریک عدم اعتماد سے بچا لیں؟ کیا آپ ہی کی بقا سے اور آپ ہی کے اقتدار میں رہنے سے ملک کا سیاسی استحکام ہے؟ اور آپ نے بند کمرے میں جو یہ بات کی، غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کی، اور اس کے بدلے میں یہ سودے بازی ہے، یہ کاروبار ہے جو آپ نے کرنے کی کوشش کی۔ آج تک فوج کے مقدس ادارے کے ساتھ کسی شخص یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے سودے بازی، کاروبار یا بیوپار نہیں کیا۔ یہ پہلا آدمی ہے جو بند کمرے میں سودے بازی کرتا ہے، جو بند کمرے میں بیوپار کرتا ہے، جو بند کمرے میں کاروبار کرتا ہے اور باہر نکل کے الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے سودے بازی کی، اور وہ وقت تھا کہ جب آپ ترلا منت کر کے ہمارے نوٹس میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب بجٹ پاس کروانے کے لیے اسمبلی میں حاضری، بجٹ تو بہت دور کی بات ہے، اسمبلی میں حاضری پوری کروانے کے لیے آپ منت کرتے تھے، اور پھر جب آپ کی پولیٹیکل مینجمنٹ فیل ہوئی کیونکہ آپ نے اپنے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے،
جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ ہم نے نہیں بنایا تھا، وہ آپ کے پولیٹیکل مینیجرز میں سے سب سے اعلیٰ پائے کے پولیٹیکل مینیجر تھے جو چیزوں کو مینیج کرتے تھے۔ علیم خان کے خلاف پرچہ ہم نے نہیں کروایا، نیب کا کیس ہم نے نہیں دیا۔ آپ نے اپنے سیاسی لوگوں کو ناراض کیا، اور جب سیاسی محاذ پر ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑا تو تب آپ نے جا کے منت شروع کر دی کہ جس طرح پہلے آپ منت کر کے حاضری پوری کرواتے تھے، بجٹ سیشن میں ووٹنگ پوری کرواتے تھے، آپ نے کہا جی میرے ہاتھ جوڑے ہیں مجھے بچا لیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہے، نیوٹرل ہے، تو آپ کس قانون قاعدے ضابطے یا کس آئین کے تحت بند کمرے میں سودے بازی کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ کون سی آئینی ڈیمانڈ تھی؟ یہ کون سی آئین میں لکھا ہے کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کریں اور ساتھ کہیں کہ ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دو، اور جب آپ کی بات پوری نہ ہو تو آپ کہیں کہ میر جعفر میر صادق جانور، سب سے بڑے جانور آپ خود ہیں، کہ آپ کو اقتدار کی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اپنے مفاد کے علاوہ اور اقتدار کی کرسی کے علاوہ آپ کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ لاشوں کی سیاست آپ کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ لاشوں کی سیاست کی ہے، ہمیشہ ایک لاش ڈھونڈتے ہیں جو مل جائے جس پہ سیاست کی جائے، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، یہ آپ کی سیاست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لندن اور واشنگٹن جا کے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بدنام نہیں کیا، آپ نے اس سے بدتر کام کیا ہے۔ اس ملک کی تاریخ میں کبھی شہداء کے خلاف کیمپین نہیں چلائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے اس کو مردہ تصور نہ کرو، یہ مفہوم ہے آیت کا کہ وہ زندہ ہیں، ہمارے درمیان ہیں، اور آپ نے یہ بھی قدر نہیں کی کہ شہداء نے اس ملک کی خاطر خون دیا، لائن آف ڈیوٹی میں وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے، آپ نے ان باتوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ اتنے بے حس ہیں کہ آپ نے پوری سوشل میڈیا کیمپین چلائی شہداء کے خلاف۔ یہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ملک کی سالمیت کے لیے مر مٹنے والے، ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون دینے والوں کے خلاف کیمپین چلی ہو۔ آپ لندن واشنگٹن کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، واحد عمران نیازی کے سپانسرڈ لوگ ہیں، اس کی جماعت کے اراکین ہیں جو اس کی ہلہ شیری پر شہداء کو بھی نہیں بخشتے۔ بڑی ریسٹرینٹ شو کی گئی اس معاملے پر بھی، مگر اب پھر بھی باز نہ آئے۔ آپ نے شہداء کے خون کے اوپر سیاست کی ہے۔ یہ دنیا کا بدترین فعل ہے، یہ دنیا کا مکروہ ترین فعل ہے کہ آپ شہداء کے خون کے اوپر، شہداء کی قربانیوں کے اوپر ان کا مذاق اڑائیں، ان پر طنز کریں، ان پر منفی پروپیگنڈا کریں۔ آپ کو شرم نہ آئی کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے باپ کی راہ تکتے ہیں کہ باپ کسی بارڈر پہ ہے، باپ کسی ایسے علاقے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ہماری حفاظت کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں، آپ کو کسی بوڑھی ماں کا خیال نہ آیا کہ جس کا لگتے جگر خطرات کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ خاکی وردی زیب تن کیے پاکستان کی سالمیت کی خاطر لڑ رہا ہے۔ آپ کو اس بیوہ کا خیال نہ آیا کہ جس کے خاوند نے سینے پر گولیاں کھا کے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کو ان کا خیال نہ آیا کہ جن کا ہیلی کاپٹر سیلابی امدادی سرگرمیوں میں کریش ہوتا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کر رہے تھے۔ اس سے بڑی بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا مکروہ فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بند کمروں میں آپ ڈیلیں مانگتے پھرتے ہیں۔ بند کمروں میں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا آج شاہ محمود قریشی صاحب نے، اسد عمر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے کہ ہم نے بند کمروں میں کون سا غیر آئینی مطالبہ کر دیا۔ پہلی بات تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بند کمروں کی ملاقاتوں کو تسلیم کیا کہ آپ بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں منت ترلا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو بند کمرے میں غیر آئینی مطالبہ آپ نے کیا کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد سے بچا لیجئے اور اس کے بدلے غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن لے لیجئے، یہ کس آئین میں درج ہے؟ آئین پاکستان میں میں نے نہیں دیکھی ایسی کوئی بھی شک یا ایسا کوئی بھی آرٹیکل
جس میں یہ بات درج ہو. یہ سودے بازی ہے, یہ کاروبار ہے, یہ بیوپار ہے. پاکستان کی تاریخ میں فوج کے ادارے کے ساتھ کسی نے یہ کاروبار, بیوپار اور سودے بازی نہیں کی. اور آپ نے کہا ملک تحریک عدم اعتماد اگر آئے گی تو ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. یعنی استحکام جو ہے وہ آپ کے اقتدار میں رہنے کے ساتھ مشروط ہے. اور یہ جو سودے بازی آپ کر رہے تھے تو باہر نکل کے میر جعفر اور میر صادق کی گردان کیوں تھی؟ باہر نکل کے نیوٹرل ہونے پہ. یعنی ایک ادارہ اگر نیوٹرل ہے تو اس کو کہنا کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے, پھر مذہب کو استعمال کرنا اور کہنا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, یعنی ہمارا ساتھ دو گے تو یہ اچھائی ہے, ہمارے مخالفوں کا ساتھ دو گے تو یہ برائی ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو. یہ کس نے آپ کو حق دے دیا کہ آپ اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ ایکویٹ کریں؟ آپ سے بڑی بدی, آپ سے بڑی چلتی پھرتی برائی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو لاشوں پہ سیاست کرتا ہے, جو مردار کھاتا ہے, جس نے حرام کھایا ہے اس ملک میں, جس نے آٹا چینی سے لے کے بی آر ٹی سے لے کے فورن فنڈنگ سے لے کے کوئی چیز نہیں چھوڑی. 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے ہیں, 12 کے میر جعفر میر صادق کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں چوکیدار چوروں کے ساتھ مل گئے. اس چوکیدار کو سلام پیش کرے جس کی بدولت آپ بھی محفوظ ہیں, ہم بھی محفوظ ہیں, مگر آپ کو شرم آتی نہیں ہے. آپ ایک محسن کش آدمی ہیں. زندگی میں جس شخص نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, آپ پر احسان کیا ہے, آپ نے اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ پہ جو احسان کرے آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اور کوئی اف تک نہ کرے. کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی آپ گالیوں پہ اتر آئے ہیں, اس ادارے کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. آپ اتنے بڑے بادشاہ سلامت ہیں, آپ اپنی جان میں اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں, آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں کہ آپ حملے کریں, گالیاں دیں, کیمپینیں چلائیں, شہداء کی تذلیل کریں, سپہ سالار کے خلاف پروپیگنڈے کریں, مگر آپ کے خلاف کوئی اف تک نہ کرے. اور یہ جو آپ نے آئینی مارچ آپ نے کہا ہے, آپ کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے یہ خونی مارچ ہے. آپ کا سینیٹر, آپ کی پارٹی کا رکن, آپ کا ترجمان فیصل واؤڈا یہ کہتا ہے کہ اس میں لاشیں گرنے والی ہیں, یہ خونی مارچ ہے, اور آپ کی پارٹی کے لوگ اس سازش کا حصہ ہیں. آپ نے انتظار کیا, ارشد شریف کی شہادت کے بعد اس کا اعلان کیا لانگ مارچ کا, آپ نے اس سے پہلے کیوں نہ کیا؟ آپ نے جمعے کو کرنا تھا. آپ کو وہ لاش دیکھ کر ایک پروفیشنل صحافی, ایک کمپیشنٹ انسان, ایک ہمدردی رکھنے والا انسان, ایک ایسا شخص جس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی اپنے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے, آپ نے جس دن اس کی ڈیڈ باڈی کا پتہ لگا اسی دن صبر کر لیتے. جمعے کا کہا تھا نا, آپ نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں جمعے والے دن اعلان کروں گا, مگر بے صبری اتنی تھی کہ جیسے ہی اس کی لاش کا پتہ لگا شہید کی, آپ نے ساتھ ہی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. یہ کوئی حقیقی آزادی نہیں ہے, یہ خونی مارچ ہے. 25 مئی کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کمال نامی کانسٹیبل کو لاہور میں شہید کیا گیا. آپ کے عہدیدار نے ہی اس کے سینے میں گولی اتاری تھی. پوچھے اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بلکتے بچوں سے کہ وہ کس حال میں ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ آپ اسلحے سے لیس آ رہے ہیں, اور آپ کے لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں خون درکار ہے, ہمیں قربانی درکار ہے. آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, آپ نے قبریں کھو دیا, آپ نے عصمت اللہ جنیجو نامی ایس پی کی درگت بنائی. آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ لاشیں گرے, اور آپ یہ خونی مارچ کرنا چاہتے ہیں. یہ خونی مارچ ہے, یہ بالکل حقیقی آزادی مارچ نہیں ہے. پوری قوم نے اس بات کو دیکھا, اور آج سائفر کا بھی جنازہ نکل گیا. سائفر کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ خط لکھا ہے صدر پاکستان نے, جو اعظم خان انویسٹیگیشن میں آ کے باتیں بتا رہا ہے. اعظم خان سے جو سوالات ہو رہے ہیں, تو یہ سائفر ڈرامہ تو اپنی موت مر گیا ہے. منٹس کو چینج کر دو, اپنی مرضی سے منٹس بنا لو, اس کے ساتھ کھیلو, اس کے ساتھ کھلواڑ کرو, تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اس میں عمران خان بھی جواب دے, اعظم خان بھی جواب دے ہے. اعظم خان صاحب نے
ایکس پاکستان لیو اپلائی کر دیا. آپ اندازہ کریں ملک سے بھاگنا چاہتا ہے. اعظم خان کی ایکس پاکستان لیو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ٹرن ڈاؤن کر دی ہے اور ان کا نام PNIL میں ڈال دیا گیا ہے, اور اس طرح ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے. ایک FIA کا نوٹس آیا کہ آ کے عمران خان کی حقیقت بتاؤ, تو یہ ملک سے بھاگنے کی کر رہے ہیں. اور فواد چودھری صاحب, حقیقی آزادی سے مجھے یاد آیا یار, وہ منسٹرز کا جو لاج ہوتا ہے منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں, اس کو تو آزاد کر دو میرے بھائی. اپنی اہلیہ سمیت فواد چودھری صاحب آج بھی حکومت پاکستان کے خرچ پر منسٹرز کے لاج میں رہائش پذیر ہیں. بڑی مشکل ہم نے ان سے وزارت اطلاعات کا گارڈ, کک اور سویپر آزاد کروایا ہے. تو حقیقی آزادی مارچ سے پہلے اس اپارٹمنٹ کو بھی آزاد کر دیں جہاں آپ رہتے ہیں. روز آپ کو دیکھتے ہیں واک کرتے ہوئے وہاں پہ. ہم تو شرم و شرمی کچھ کہتے نہیں تھے کہ آپ واک کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. 2 کتے بھی ساتھ ہوتے ہیں آپ کے, ہم دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ اب وزیر نہیں رہے اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل قریب میں دوبارہ وزارت کا عہدہ سنبھالنے کی کوئی امید ہے. تو حقیقی آزادی دلوانے عوام کو نکلیں. ہمارا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پراپرٹی ہے, اس کو تو آزاد کر دیں, یا نہیں کرنا آپ نے. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, کمروں میں ڈیلے ہیں, کمروں میں ترلا منت ہے, غیر آئینی مطالبات ہیں, اور باہر آ کے سینہ چوڑا کر کے گالیاں دیتے ہیں. یہ بزدل لوگ ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے کہ یہ منافقت سے بھرے لوگ ہیں. یہ ان سے بڑا قول و فعل کا تضاد کرنے والا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. اب آ جائیں, یہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے مزید چیزیں سامنے آنے والی آئیں گی. آپ جو کر رہے ہیں آپ کو بھگتنا پڑے گا, بہت کچھ ہے ابھی. اور میں بڑے بھاری دل کے ساتھ ود اے ہیوی ہارٹ ارشد شریف صاحب کو دیکھیں, سرکاری گاڑی میں سرکاری پروٹوکول افسر جو ہے, ایک ڈر خوف پیدا کیا گیا. آپ مجھے بتا دیں کہ KP گورنمنٹ کا جو تھریٹ الرٹ ہے, جو لیٹر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں ارشد شریف صاحب کو, اس کا سورس بتا دیں. سورس رپورٹ ہوتی ہے نا, کوئی کال انٹرسیپٹ ہو گئی, کہیں سے انفارمر نے اطلاع دے دی, کہیں سے کوئی چیز آ گئی. فیڈرل گورنمنٹ کے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل NCMC, وفاقی وزارت داخلہ یا کسی اور ادارے کو, انٹیلیجنس بیورو بھی, کسی ادارے کو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی نہ اطلاعات موصول ہوئی, نہ تھریٹ الرٹ آیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ KP گورنمنٹ نے کہاں سے تھریٹ الرٹ جنریٹ کیا, خوف پیدا کیا پہلے KP گورنمنٹ نے. اس میں CM شریک جرم ہے. پھر سرکاری گاڑی پہ سرکاری افسر کے ذریعے بھگایا گیا. دبئی میں کس نے کہا کہ آپ دبئی چھوڑ کے کینیا چلے جائیں؟ کینیا میں جہاں وہ رہائش پذیر تھے, کچھ اطلاعات ہیں, وہ فارم ہاؤس کس کا ہے؟ خرم اور وقار نامی دونوں جو افراد ہیں وہ کون ہیں؟ سلمان اقبال صاحب کا کینیا میں کیا تعلق ہے؟ سلمان اقبال صاحب کا جو عملہ ہے اس کا کینیا میں کیا تعلق ہے؟ آپ نے جو خوف کی فضا پیدا کی اور ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا, بے شمار صحافی ہیں, بے شمار اینکرز ہیں جو بڑی ڈٹ کے اور بڑی اگریسیولی اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں, ارشد شریف سے بڑھ کے کرتے ہیں, وہ تو ملک کے اندر موجود ہیں. یہ جو سوچا سمجھا منصوبہ تھا, جو سازش تھی, اور آپ نے اس کا مورد الزام کسی اور کو ٹھہرانے کی کوشش کی, جبکہ آپ کو پتا تھا, آپ نے خود تسلیم کیا اپنے منہ سے کہ ارشد شریف کو باہر میں نے بھجوایا ہے. سو یہ آپ کا کرنا ہے, آپ کے چیف منسٹر کا کرنا ہے, تھریٹ الرٹ جنریٹ کروا کے, پوری سہولت کاری کر کے, خوف کی فضا پیدا کر کے, اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک. آپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے شرم نہ آئی کہ یہ 5 اگست کا جو آپ کا تھریٹ الرٹ ہے, یہ کس انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا دے عوام کو؟ تو اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب بیمار تو شیخ رشید ہو گئے, اللہ انہیں صحت دے. آپ کی صفوں میں اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہونے والے ہیں, ان کو بھی اللہ صحت دے. تو یہ بات نہیں بنی آج کی پریس کانفرنس. ہمارا تو خیال تھا کہ آئے ہیں, کوئی دفاع پیش کریں گے. آپ نے اپنی جگ ہسائی کروائی ہے. آپ نے آ کے سوائے جھوٹ اور مزید جھوٹ کے کوئی اپنے دفاع میں بھی بات نہیں کی, کیونکہ آپ کے پاس بات کرنے کو ہے نہیں.
یہ جو منافقوں کا ٹولہ ہے یہ دوسروں کے بچوں کو کہتا ہے باہر نکلو اور لڑ جاؤ مر جاؤ اور اپنے بچے باہر ہیں. بلائیں نا قاسم اور سلیمان خان کو بلائیں, آ کے لانگ مارچ کو لیڈ کریں, آگے لگیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. اور ادارہ جو دن رات قربانیاں دے رہا ہے اس پہ جھوٹ بہتان پروپیگنڈا جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں, آج بھی سپاہی سالار کے خلاف کیمپینز چل رہی ہیں اور ارشد شریف صاحب کو لے کے چل رہی ہیں. یہ کون سپانسر کر رہا ہے, یہ کون کروا رہا ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب, فیڈرل گورنمنٹ تو اس حوالے سے نہ ریڈ الرٹ تھا اور اداروں سے ان کا رابطہ تھا ارشد شریف صاحب کا. آپ نے ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا اور آپ کو کس نے کہا کہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرے؟ تو یہ جب ہائیسٹ لیول پہ تحقیقات ہوں گی, فیڈرل گورنمنٹ اس پر ایک ہائی لیول کمیشن بھی بنائے گی اور اس کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ وہ کن افراد پر مشتمل ہوگا. اس تحقیقاتی ٹیم کے علاوہ آپ دنیا سے جہاں سے انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں, اقوام متحدہ سے کروانا چاہتے ہیں کروائیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروانا چاہتے ہیں کروائیں, مگر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اور ارشد شریف کے قتل کے سہولت کار اور قاتل وہ قوم کے سامنے آ کے رہیں گے اور آپ کو انشاءاللہ سر چھپانے کی جگہ اس ملک میں نہیں ملے گی. سنا یہ ہے کہ پنجاب میں ایک باپ بیٹا انہوں نے چپ کر روزہ رکھ لیا. آج پورا دن کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. پتہ نہیں مونس علی صاحب دفتر بھی گئے کہ نہیں گئے. ٹویٹر خاموش ہے آج, ورنہ ٹویٹر پہ اکثر چٹکلے ضرور بھرتے تھے, چونٹیاں ضرور کاٹتے تھے. وہ کچھ چپ کا روزہ رکھ لیا ہے اور پتہ نہیں چپ کا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. کل تو بڑکے مار رہے تھے کہ ہم اس لانگ مارچ کے ساتھ آئیں گے, گجرات میں فقید المثال استقبال ہوگا اور پوری سہولت کاری کریں گے, پولیس کی سپورٹ بھی دیں گے. تو سہولت کاری تو وہ کر رہے ہیں مگر پریشان ہیں. ان کا ایک آفٹر آل ایک سٹانس ہے. تو شاید وہ آج کے ایونٹس دیکھنے کے بعد اور حقیقت سامنے آ جانے کے بعد اگر کوئی شرم باقی اور غیرت باقی ہوئی تو شاید کھا جائیں. تو ابھی فی الحال تو یہی ہے کہ وہ مکمل سہولت کاری کر رہے ہیں. دیکھیں, میں پچھلے جلسوں کو دیکھتا ہوں, میں پچھلے دھرنوں کو دیکھتا ہوں, الیکشن کمیشن کی نااہلی کے فیصلے کو دیکھتا ہوں. مٹھی بھر لوگ جنہوں نے میرے پہ اور راجہ صاحب پہ بھی حملہ کیا, مٹھی بھر لوگ تھے. میں نے ریاکٹ نہیں کیا, میں ریاکٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. میں چاہتا تو موقع پہ لڑ سکتا تھا, مگر یہ ہماری تہذیب نہیں ہے, یہ ہمارا تمدن نہیں ہے. ہم نے صبر سے حوصلے کے ساتھ اس کو فیس کیا. تو دیکھیے اسلام آباد میں مکمل تیاری ہے. یہ بہت زیادہ بڑا کراؤڈ گیدر کرنے میں ناکام رہیں گے. سپریم کورٹ بھی کیس چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناکام دھرنا اور ایک ناکام لانگ مارچ ہوگا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جماعت ہو, سوشل میڈیا پہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ, کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے اور فوج کے ادارے کو متنازع بنانے سے گریز کرنا چاہیے, ہر صورت کرنا چاہیے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو شاید اپنا دفاع خود نہیں کرتا اور وہ ملک کا دفاع خود کرتا ہے, اس پر اس طرح کا کرٹیسزم کیا جائے, یہ ان کالڈ فار ہے. اور جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا کی, دیکھیے اس پہ انشاءاللہ ایف آئی اے متحرک ہے. بلو دا بیلٹ پروپیگنڈا, جھوٹ اور اداروں کے خلاف جھوٹی اور بہتان تراشی پر مبنی کیمپین چلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. دیکھیے عمران خان صاحب, میں اب حیران ہوں, ارشد شریف صاحب کے جنازے پہ نہیں آئے اس ڈر سے. تو یہ دیکھیے اب کوئی بھی سرپرائز مل سکتا ہے, آئیں تو صحیح. سر جیسا کہ کل وہ فیصل والا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بتایا کہ لاسٹ ٹائم تک ارشد شریف صاحب سے رابطہ تھا تو انہوں نے موبائل سامنے رکھا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا ٹرانزٹ کروا کے کروا سکتے ہو, کیا حکومت اس حوالے سے کوئی کروائی؟ دیکھیے جب اس کی تحقیقات کا آغاز ہوگا
تو فیصل واڈا صاحب کو شامل تفتیش بھی کیا جائے گا اور ان کے موبائل کا فورینسک بھی کرایا جائے گا اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف مرحوم کو, شہید کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا اور اس سازش کے تانے بانے بنے اور ان کے گرد گھیرا تنگ کر کے ان کو آج جو ہے وہ دنیا فانی سے جو ہے انہوں نے رخصت کیا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کی تحقیقات لازمی ہیں اور یہ بالکل کرایا جائے گا. اچھا سر, سوچا خانہ ریکارڈ میں ایک نئی چیز ابھی سامنے آئی کہ 2019 کے بعد سے عمران خان نے جو دورے کیے تھے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ نہیں لکھوایا گیا. ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے, صدر مودی تھے, انتظار لوگ بھی تھے, انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کا جو ریکارڈ تحفے ملے تھے وہ نہیں کروایا. تو کیا اب ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ پہلے والا یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیں, ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے, فواد چودھری کو بھی تحفہ مل رہا ہے, وہ ڈکلیئر کر رہا ہے. فورن آفس کا جو سیکٹری ہے, فورن سیکٹری, اس کو بھی تحفہ مل رہا ہے, وہ ڈکلیئر کر رہا ہے. ہیڈ آف ڈیلیگیشن کو تحفہ ہے ہی نہیں. یا تو انہوں نے کہا کہ اتنا کمینہ آدمی ہے تحفے بھیج دیتا ہے, اس کو تحفہ نہ دو. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری یہ صورت ہے کہ آپ آئے, آپ نے چھپا لیا, کنسیل کیا, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر رہی اور اس میں کال اپ نوٹس بھی دیے جائیں گے, تحقیقات بھی کی جائیں گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان تحفوں کی 2019 کے بعد جو ڈکلیئر نہیں کیے گئے مالیت 2 ارب سے اوپر کی ہے. سر کارروائی کیا ہوگی؟ یہ ایف آئی اے کی انکوائری کا آغاز ہوگا اور اس کے مطابق, قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. معاون خصوصی عہدہ تارڑ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلائی جا رہی ہے. عمران خان نے اقتدار کی ہوس میں تمام حدیں پار کر دیں. اداروں کے سربراہان کو میر جعفر اور میر صادق کہا گیا. سیکیورٹی فورسز ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں اور یہاں ان کے خلاف مذموم مہم چلا کر سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت بند کمروں میں ہونے والی ملاقاتوں کا خود اعتراف کر چکی ہے. عمران خان نے اپنے اقتدار کے لیے سودے بازی کرنے کی بھی کوشش کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.